بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ بٹ کوئن کیا ہے اور کیا آپ کو یہ خریدنا چاہیے۔ بٹ کوئن کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، بٹ کوئن کی مائننگ کیسے کی جاتی ہے، کیا بٹ کوئن غیر قانونی ہے اور بٹ کوئن کا مستقبل کیا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ابتدائی تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان مختلف اشیاء کا تبادلہ کر کے اپنی ضرورت کی چیز حاصل کرتے تھے، جسے بارٹرنگ کہا جاتا ہے۔ چونکہ قدیم کرنسی کا کوئی وجود تھا نہیں، اس لیے انسان اپنی قیمتی اشیاء یا مال و ملکیت کو زر کے طور استعمال کرتا تھا۔ ان قیمتی اشیاء اور مال و ملکیت میں مویشی جانور سے لے کر غلہ اور سبزیاں، نمک، سونا اور چاندی وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ پھر ایک دور آیا کہ جب کچھ ناگزیر ضرورتوں کی بنا پر یہ طریقہ ناکافی اور غیر مناسب سمجھا جانے لگا، اور معلوم تاریخ کے مطابق تقریباً 600 قبل مسیح میں قدیم ترکی کے بادشاہ الیاتیس نے دنیا کا پہلا سکہ متعارف کروایا، جو کہ انسانوں کی معاشی تقدیر میں دنیا کا جاندار ترین باب ثابت ہوا۔ 17ویں صدی میں جب بینک نوٹس کا آغاز ہوا تو لوگ ایک بڑے عرصے تک اسے قبول نہ کر سکے، کیونکہ اکثر جدت کم ہی قبول کی جاتی تھی۔ لیکن ابھی ایسی جدت بھی نہ آئی تھی، کیونکہ یہ نوٹ ابھی تک سکہ ہی کے اصولوں پر چل رہا تھا، یعنی نوٹ کی رقم کے پیچھے اس کی حقیقی قیمت موجود تھی۔ سونا یا چاندی وغیرہ کی مقدار متعین کر کے یہ نوٹ قریب 20ویں صدی تک چلتے رہے، اور پھر کچھ غیر واضح صورتحال کی بنا پر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب نوٹ کی حقیقی قیمت موجود نہیں ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی بیشتر کرنسی فیاٹ کرنسی کہلاتی ہے، اور یہ کرنسی صرف عوامی اعتماد کی بنیاد پر اپنی قیمت رکھتی ہے۔ گویا نوٹ کی حقیقی قدر صرف وہ اعتماد ہے جو ہم اپنے اداروں پر کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے دوسرے نصف سے دنیا میں یہی نظام رائج ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے اور اس تبدیلی کی رفتار گزشتہ ادوار کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اسی اثنا میں 21ویں صدی نے کرنسی کی ایک ایسی جہت سے روشناس کروایا جو کہ آج سے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس قسم کی کرنسی کو کرپٹو کرنسی کا نام دیا گیا ہے، جو کہ کرپٹولوجی اور کرپٹوگرافیکل تکنیک سے تیار کی گئی ہے۔ بٹ کوئن اس قبیل کی سب سے پہلی کرنسی ہے جو سال 2009 میں متعارف ہو کر تھوڑے ہی عرصے میں مقبولیت کی انتہا کو پہنچ گئی۔ آج اس کی قیمت 19 لاکھ پاکستانی روپوں سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے بعد 1000 سے اوپر مزید ایسی کرنسیاں متعارف کروائی گئیں جن میں ایتھیریم، رائپل، زی کیش، لائٹ کوئن وغیرہ سر فہرست ہیں۔ در حقیقت کرپٹو کرنسیاں اساس کی ڈیجیٹل شکلیں ہیں۔ واضح ہے کہ ڈیجیٹل اساس میں اور روایتی اساس کی الیکٹرانک لین دین میں فرق ہے۔ ڈیجیٹل اساس ایسی کرنسی ہے جس کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا یہ کہ اسے لین دین کے ایک ذریعے کے طور پر مکمل تحفظ کے ساتھ استعمال کیا جا سکے، دوسرا یہ کہ جعل سازی ممکن نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ ٹرانسفر کی واقعتاً تصدیق کی جا سکے۔ یہ کرنسی کرپٹوگرافیکل تکنیک سے بنائی جاتی ہے۔ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پہنچنے کے لیے خاص قسم کے کوڈز کو حل کرنا ناگزیر ہوتا ہے، اور یہ کام صرف اصلی کرپٹو کرنسی سے ہی ممکن ہوتا ہے، کسی جعلی طریقے سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ کیا کرپٹو کرنسی کا واقعی کوئی وجود ہے، اور یہ بھی کہ کرنسی نوٹ اور ایک بٹ کوئن میں کیا فرق ہے۔ اس کا جواب کچھ اس طرح ہے۔ کرپٹو کرنسی اور فیاٹ کرنسی یعنی ڈالر یا پاکستانی روپے دونوں ہی کی اپنی ذاتی کوئی قدر یا قیمت یا انٹرنسک ویلیو نہیں ہے۔ روایتی کرنسی سینٹرلائزڈ یا مرکز بند ہوتی ہے، یعنی حکومت یا کوئی بھی ذمہ دار ادارہ اسے اپنے اختیار سے چلا سکتا ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، جو کسی ادارے یا حکومت کے اختیار میں کام نہیں کرتی۔ روایتی کرنسی کو ادارہ اپنی مرضی سے جب اور جتنی تعداد میں چاہے چھاپ سکتا ہے، اور افراط زر یا مہنگائی کی صورت میں قیمت گر جاتی ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی اپنے آپ میں محدود ہے، اسے اپنی مرضی سے جب چاہے بنایا نہیں جا سکتا۔ روایتی کرنسی کا تمام ریکارڈ اور اس کی منتقلی کی اجازت سینٹرل بینک کے پاس ہوتی ہے، جبکہ منتقلی کے دوران فیس، ٹیکس اور کئی اقسام کے معاوضوں کی کٹوتی بھی کی جاتی ہے، جو کہ خریدنے والے سے بیچنے تک پہنچنے میں حائل ہے۔ کرپٹو کرنسی میں ایسا معاملہ نہیں، یہ صرف لینے اور دینے والے تک ہی محدود ہوتی ہے۔ روایتی کرنسی کا ریکارڈ بینک کے ڈیجیٹل لیجر میں ہوتا ہے، جسے بآسانی ٹریک کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی دولت کو کبھی بھی فریز ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی میں آپ کی دولت مکمل طور پر آپ کی ملکیت ہوتی ہے۔ روایتی کرنسی کی جسمانی شکل کاغذ کا نوٹ یا کوئی سکہ ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی کی شکل محض کمپیوٹر میں ڈیٹا کی صورت ہوتی ہے، یعنی اس کی جسمانی صورت نہیں ہوتی۔ روایتی کرنسی میں جعل سازی ممکن ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی کو کبھی بھی جعلی طریقے سے نہیں بنایا جا سکتا۔ روایتی کرنسی نوٹ کا کوئی ریکارڈ عوام کے پاس نہیں ہوتا،
कि मार्केट में कितने नोट गर्दिश कर रहे हैं। नतीजतन हमेशा खतरा होता है कि नोट की वैल्यू गिर जाएगी, जबकि क्रिप्टो करेंसी शदीद महंगाई के ज़माने में भी साफगार रहती है। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में बिटकॉइन की कुल तादाद 2 करोड़ 10 लाख है। इससे ज़्यादा ये कभी नहीं बन सकते। इसलिए यह खतरा नहीं होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से इनकी कदर खत्म हो जाएगी। यूँ कुव्वत खरीद में हमेशा यकसानियत या इजाफा बरकरार रहेगा। बिटकॉइन या दीगर क्रिप्टो करेंसियाँ इंटरनेट पर मौजूद ज़र मुबादला का काम करने वाले मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा आप किसी को अपना सामान या अपनी हिदमात फराहम करके बदले में बिटकॉइन का मुतालबा कर सकते हैं। तीसरा और मतरूकुल इस्तेमाल तरीका बिटकॉइन की माइनिंग यानी बिटकॉइन बनाने का है। बिटकॉइन को बनाने के लिए दरअसल बहुत से ताकतवर कंप्यूटर्स को जोड़कर उनसे खास किस्म के रियाजियाती चिस्तानों को हल करवाया जाता है। यूँ एक खास अरसे बाद आप एक सतोशी बिटकॉइन की सबसे कलील इकाई बना लेते हैं। 10 करोड़ सतोशी का एक मुकम्मल बिटकॉइन होता है। शुरू में बिटकॉइन की माइनिंग बहुत आसान थी, लेकिन वक्त के साथ ये चिस्तानें मुश्किल होती जाती हैं और कंप्यूटर इनको हल करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं। चनाचे कंप्यूटर का खर्चा ही बनने वाले बिटकॉइन की रकम से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बिटकॉइन की कीमत भी बढ़ती जाती है। इस वक्त 1 करोड़ 60 लाख बिटकॉइन मार्केट में मौजूद हैं। बाकी के 50 लाख अभी माइनिंग के मरहले में हैं, जो कि मौजूदा कंप्यूटर्स की रफ्तार के साथ अगले 100 बरसों में जाकर मुकम्मल बन सकेंगे। कुछ ममालिक में इस पर पाबंदी आयद है, ताहम पाकिस्तान में ताहाल इसे गैर कानून करार नहीं दिया गया, जबकि जहां पर इसकी पाबंदी आयद है वहां भी इस पर बहुत सख्ती से अमल दरामद नहीं हुआ। अलबत्ता गैर कानूनी अशिया की लेन देन, गैर कानूनी काला पैसा छापना और दीगर नाजायज़ काम करना हर तरह से जुर्म और गैर इखलाकी हरकत है। इन मामलात में बिटकॉइन या किसी भी करेंसी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जल्द ही कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। इस शोबे से जुड़े अक्सर माहिरीन का ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसी ही मुस्तकबिल की करेंसी है, यानी अब हम फियाट करेंसी से निकलकर क्रिप्टो करेंसी के दौर में दाखिल हो चुके हैं। बस इसे कुछ तरक्की और बेहतरी की ज़रूरत है ताकि ये हमारे राइज बैंकिंग सिस्टम के साथ काबिल इस्तेमाल हो सके। गोया क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल रोशन है। ताहम अगर हाफ बिटकॉइन की बात की जाए तो मुझे लगता है अगले 6 माह से 1 साल तक सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक होगी। बिटकॉइन की कीमत 50 लाख रुपए तक भी जा सकती है या इससे ज़ायद भी हो सकती है और फिर दोबारा नीचे आना शुरू होगी, क्योंकि दीगर करेंसियाँ भी मार्केट में इस मुकाबले का हिस्सा बन रही हैं। अलबत्ता ये बात तो तय है कि बिटकॉइन हमेशा ऊपर नहीं जाता रहेगा, ये दोबारा नीचे आएगा और एक ख़ास नुक्ते पर आकर स्टेबल हो जाएगा। ये नुक्ता $100 भी हो सकता है और $1000 भी, यानी बिटकॉइन के बढ़ने की उम्र अब अंदाज़न साल भर के करीब है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।